السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی ہماری جو ریئل پاکستانی ہے مہمان جو ہیں وہ ریلیجیس اسکالر ہیں، اور میں یہاں پہ آپ کو بات بتاتی چلوں، بلکہ میں دل کی بات آج کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ جو ہے اپنی ظاہری شخصیت پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو اندر کی، جو ہم روح کی بات کرتے ہیں، جو روحانیت کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے کئی دفعہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری جو گیسٹ ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ روحانیت پہ کام کیا جا سکے، صوفزم پہ کام کیا جا سکے، جس کے لیے وہ دینی تعلیمات آن لائن جو ہے مختلف ممالک سے لیڈیز کو دیتی بھی ہیں۔ نہ صرف یہ، تفہیم القرآن پہ بھی کورس بھی کرواتی ہیں، اور یہ اسپیشلی جو ہے ایک مشن جو ہے محبت مشن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے بھی اسی مشن کو، محبت کے مشن کو اسپریڈ بھی کر رہی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں اس دور میں ہم جب سکون کی بات کرتے ہیں، اپنے قلب کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بھی فوکس رہیں۔ تو یہ جو ہماری ریئل پاکستانی ہے وہ اس پہ کام بھی کریں، ان کا مشن بھی یہی ہے۔ تو آج کی ہماری ریئل پاکستانی، ان سے ہم ملاقات بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے، جان سکیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی عام زندگی میں جو ہے بہتری لا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فاطمہ بلال خاکوی صاحبہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ بلال خاکوی صاحبہ، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بہت اچھی ہوں، اور پہلی بات بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کیونکہ رمضان المبارک جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، یہ سلسلے جڑتے ہیں، ہماری خواتین جو ہے نا بہت بزی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو مجھے یہ بتائیں فاطمہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ سے آپ کا اتنا پرانا سلسلہ ہے، میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس زمانے میں ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں کہیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اور ماشاء اللہ سے 20-22 سال سے آپ یہ اس کام پہ، اس جہاد پہ، اگر میں ورڈ جہاد استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آپ اس جہاد کو بہت اچھے سے اس کو لے کے چل رہی ہیں۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، کب سے اس سلسلے میں آپ پڑھی، اور آپ صوفزم کے بارے میں بھی مجھے آپ بتا رہی تھی، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں کلیئر نہیں ہوتے، تو وہ بھی چیز اگر آپ اس شو کے توسط سے کلیئر کریں گی تو میں سمجھتی ہوں میں بھی بہت کچھ آج سیکھ سکتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت سوال، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صوفیزم جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تصوف جسے کہتے ہیں، وہ اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی ایک تعریف کروں کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت کے احکام دیے ہیں، تو جب ہم اس شریعت کے احکام کو فالو اپ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ملے ہیں، تو ہم اس کو جب فالو کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے فالو کرنے کے جو ہمارے دل کے اندر جو ایک روحانی کیفیات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو روحانی کیفیات آتی ہیں اور ہماری زندگی میں جو بدلاؤ آتا ہے، تو اسی کو ہم تصوف کا نام دیتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا رستہ، اور وہ ہمیں جب ہی ملتا ہے جب ہمیں، دیکھیں 3 چیزوں پہ آپ رکھیں دھیان، کہ آپ کی نیت پاک ہو، انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلے ایک ارادہ آپ کریں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رازوں کو پانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سے محبت کا ایک جذبہ، جب تک آپ کے دل کے اندر وہ جذبہ بیدار نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اب میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اس دنیا میں میرے دیدار سے اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کہ ہم ظاہری تعلیمات پہ تو بہت فوکس کرتے ہیں، ہم ڈگریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو راز ہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، اس کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ وہ ایسے جانا جاتا ہے کہ ہم اس راز والے کے پاس پہنچتے ہیں جو ان رازوں کو جان چکا ہوتا ہے، کہ اس کی جو سب سے بڑی جو مثال ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بے شمار مجاہدات کیے اور بہت تکلیفیں اٹھائیں اسلام کی راہ میں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہاڑ پہ غار حرا میں جاتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جبریل امین کے ذریعے جو آتے تھے، ان کو وحی آتی تھی، پیغامات آتے تھے، تو وہ جو ہے وہ پیغامات جو ہے وہ ہم تک پہنچے۔ جب ہمارے آقا نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے کیا پیغام ہیں۔
اب یہ راز تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر ہوا، اسی کو قرآن پاک کی شکل دے دی گئی آیت مبارکہ کی صورت میں. اس کو قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. آج کل کے دور میں ہم ہر چیز پہ فوکس ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے والا جو رستہ ہے نا، اس کو فالو اپ نہیں کر رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو بیسکس تعلیمات حاصل کر لی ہیں یہی ہمارا اینڈ ہے. اینڈ یہ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا رستہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی کہ نفس کو چھوڑ دے اور اللہ کو پا لے. یہ جو رمضان المبارک ہے جس مہینے میں ہم ابھی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدات کے ذریعے سے ایک انسان کو گزارا جاتا ہے. ہر انسان کا اپنا مجاہدہ ہے، ہر ایک انسان کی ایک الگ کہانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھا، آپ نے جس سے ابھی اس مہینے کی بات کی، ایک بات تو سب کو بڑی ہی زیادہ کلیئر ہے کہ شیطان تو اب ہے نہیں، کیونکہ اس کو تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں. اب پھر ایک سوال کرتے ہیں لوگ، شیطان نہیں، پھر یہ شیطانیت کیوں، یہ نفس نفسی کیوں، ہم کیوں ان برائیوں میں ہیں؟ تو وہ آپ نفس کی بات کریں کہ اب جو اصل امتحان ہے وہ نفس کا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جیسے میں آپ کو پھر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا. اب دو شرط دیکھیں نا، دو شرطیں دے دی ہیں اور پھر حکم بھی دیا کہ جب تم اس رمضان المبارک کو پاؤ تو اس میں روزے رکھا کرو. ٹھیک ہے. اور پھر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ میں بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تمہاری پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. پچھلی امتیں بھی تو یہ مجاہدات کرتے ہوئے آئی ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. لعلکم تتقون کا مقصد یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں یہ جو بات کہی کہ تقوی حاصل کرو. اب تقوی تو دیکھیں نا، نماز پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے اور بہت ساری عبادات کر کے، احسن جو اخلاق ہیں اس کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ نے صرف یہ اسپیسیفک یہ بات کیوں کہی کہ آپ جو ہیں رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا ہے کہ تم جو ہو پچھلی امتوں کو بھی اس مجاہدہ سے گزارا تھا. مطلب تسلی کے لیے کہا کہ پچھلی امتوں کو بھی اس مجاہدے سے گزارا گیا تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو. جو عام حالات میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا روزے میں وہ کھانا پینا چھوڑ دو. اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقی چیز ہم کرتے رہیں گے تو یہ بس ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے ہر چیز سے رکنا ہے. ہم نے جھوٹ سے رکنا ہے، ہم نے غیبت سے رکنا ہے، ہم نے چغلی سے رکنا ہے، ہم نے ریاکاری سے رکنا ہے. ہم نے رمضان المبارک کو ایک ایسے ٹریننگ پیریڈ بنانا ہے کہ اس ٹریننگ پیریڈ میں ہم نے ان تمام بری خصلتوں سے نجات پانی ہے. یہ نفس پہ محنت کر رہے ہیں، ہم نفس پہ مجاہدہ کر رہے ہیں. اب جب مجاہدہ کرتے ہیں، جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں، جیسے ہم کسی ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو ہم فرسٹ ڈے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے اور پھر تھوڑے تھوڑے دن کے بعد ہمیں وہ ڈرائیونگ آ جاتی ہے. پورا مہینہ ہمیں دیا ہے، وہ ہمیں پریکٹس کا دیا ہے کہ ہم تمام بری خصلتوں سے نجات حاصل کریں. اور وہ کیسے کریں گے؟ ہماری اسپریچول پاور، یعنی ہماری روح کی طاقت. اب دیکھیں، ہماری نیت اگر پاک نہیں ہوگی اور ہماری روح طاقتور نہیں ہوگی، ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ہمارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. ہمارے اندر بیمانی جب آ جاتی ہے تو ہم وہ جو آپ کے لیے نا شیاطین قید ہو جاتے ہیں. لیکن جو نفس کا شیطان ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، کیوں کہا ہوا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، نفس کو چھوڑ دے اللہ کو پالے. پھر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے میں تمہارے اندر ہوں؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اور میرے اندر اور ہم سب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ پوشیدہ ہے. ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے من کے اندر جھانکیں گے تو پھر اس سراغ زندگی کو پا جائیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کیا یہی وجہ ہے یہ جو آپ جو ہے محبت مشن انٹرنیشنل کا حصہ بھی ہیں؟ یہی ایک جو چیز ہے، جو مشن ہے، جو ابھی آپ بریف بھی کر رہی تھی، تو اسی سلسلے کو آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی گلوبلی اس کو کیری کیے ہوئے ہیں؟
دیکھیں میں جس پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہوں، ہمارے جو بانی ہیں یعنی میرے جو اسپریچول ماسٹر ہیں مخدوم محمود مستوار قلندر، تو میں بھی دنیا دار ہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں انسان بڑا گناہ گار ہوتا ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت نہ ملے. تو میں نے کہا نا کہ جب اللہ کے رستے پہ بندہ جانا چاہتا ہے، نیت جب وہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، قرآن میں کہا ہے کہ جب تم ایمان یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں کو پکارا اللہ تعالیٰ نے. بھئی کلمہ تو پڑھ ہی لیا نا. اب جب کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھ رہے ہیں، پھر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وابتغوا الیہ وسیلہ، میری طرف آنے کا رستہ تلاش کرو. میری طرف آنے کا رستہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، یعنی میں نے جن پہ انعام کیا ہے. انعام کس پہ کیا ہے؟ کہ جو لمحہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ جو لمحہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جا. اور ایسے نہیں بیٹھ جا، جم کر بیٹھ جا. جب وہ بیٹھے گا ایک اللہ والے کے پاس، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہم خدا کا ڈر اتنا بٹھاتے ہیں. ڈر وہ اچھا ہے کہ خدا کی محبت میں وہ جو والا ڈر ہوتا ہے وہ اچھا ہے کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ اس لیے نہیں ڈرایا جائے کہ دوزخ میں آپ جائیں گے. ارے آپ وہ فیل کریں کہ میرا دوست، میں جس سے بڑی قریب ہوں، جو مجھے عزیز ہے، وہ اس نے مجھے ناراض ہو جانا ہے. تو پھر جو ایک کیفیت ہوتی محبوب کی، ایک عاشق کی، محبت کرنے والے کی، وہ آپ فیل کریں. ڈر وہ نہیں کہ مجھے، جس طرح سے آپ صوفیزم کی بات کری، میں نے اس طرح سے میں نے کچھ پڑھا ہے جو سمجھا ہے، وہ جتنے بھی گزرے وہ کہتے ہیں دوزخ جنت کی چکر میں نہیں پڑھ کے خدا سے محبت میں آپ جاؤ، اس کی ذات کو سمجھو، اس سے کرو تو آٹومیٹکلی سب چیزیں کنیکٹ ہو جائیں گی جو آپ چاہتے ہو. دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ قلب مومن والی بات کر رہی ہیں کہ آپ کے مومن کا جو دل ہے نا، وہ خدا کا گھر ہے. ٹھیک ہے، وہ دل کے اندر رب کو جب کوئی پا لیتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر اور اس کے اخلاق میں، کردار میں اور ہر عمل میں جو ہے نا، وہ ایک حسن جھلکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک سختی نہیں نظر آتی، اس کی ہر چیز میں پیار نظر آتا ہے. فورم کے تھرو انٹرنیشنلی جو ہے ڈیفینیٹلی جو اسلام کے بارے میں جو بھی لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی آپ کلیئر کرتی ہیں، کنیکٹ بھی کرتی ہیں. تو اس سے تو بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، بڑا سکون ملا ہوگا، اور وہ صحیح راستے پر وہ جو ہے گامزن ہوئے ہوں گے. تو آپ کچھ اگر ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں کچھ؟ اصل میں دیکھیں یہ ہے ایک بھلائی کا رستہ. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ میں اس کو اس طرح آپ کو بتاؤں، ترجمے ہی کی صورت میں آپ کو میں بتاؤں کہ نیکی کا کام کرنا اور بھلائی کا حکم دینا. جیسے حکم آتا ہے نا بھلائی کا اللہ کی طرف سے، تو نیکی کے کام کرنا یعنی کہ آپ کی طبیعت میں اور آپ کی روح جو ہے وہ نیکی کی کام کی طرف مائل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو یہ جو احساس ہے نا کہ آپ کا جو دوست ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے، وہ دوستی کا جو ایک قربت کا جو احساس ہے، وہ آپ لفظوں میں سمجھتی ہوں بیان نہیں آپ کر سکتے. وہ ایک آپ کی اسپریچول پاور ہوتی ہے، اور وہ آپ کے راز ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں. وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں. وہ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کی اللہ کے ساتھ ایک الگ کہانی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو جو آپ کی کیفیات ہوتی ہیں وہ آپ لفظوں میں اگر بیان بھی کرنا چاہیں نا، وہ آپ کسی سے وہ مکمل طور پہ نہیں بیان کر سکتے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ باطنی کیفیات. باطنی کیفیات کا آ جانا اور نیکی کی طرف مائل ہو جانا اور اچھے کاموں کی طرف رغبت ہو جانا، یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے. اور ہمارے آقا نے کیا کیا؟ ہمارے آقا نے یہی تو کیا تھا کہ محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے، حسن نے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا تھا. سختی کے ذریعے سے نہیں. جو آپ نے بات کی سختی کے ذریعے سے نہیں کہ یہ کر لو تو وہ کر لو تو یہ کر لو. تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، اگر آپ ادھر آ کے دیکھیں تو وہاں ہر طرح کے لوگ ہیں. وہاں مطلب گورے کالے کی تفریق کے بغیر اوورسیز اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں میڈیٹیشن کرتے ہیں، اپنا ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور بہت یعنی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ بڑا سکون محسوس کرتے ہیں. جبکہ وہ ان کی زبان اور ہماری زبان الگ. عام طور پہ جب خواتین جو کھانا بناتی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی چمچہ اس میں نہ ڈالے، جو خاتون نے بنایا ہے برکت اسی میں کہ وہی کھانا ڈال کے دے، وہی ایک چمچہ جو ہے اس میں کرے. اچھی بات ہے وہ، اور بسم اللہ پڑھ کے اور اس طرح سے. تو کیا یہ ہاں ہمارے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس یہ قرآن اور حدیث سے کوئی ریلیٹڈ چیز نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ جیسے ایک رواج اچھا طریقہ ہے، اور یہ کہ جیسے کہ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کوئی چیز کام کر رہا ہے تو وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے.
اب اگر کوئی دوسرا اس کے اندر آ کے انٹرفیئر کرے گا تو وہ کام آٹومیٹکلی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. صرف کھانا پکانا نہیں، اور بھی ہماری فیلڈ میں بھی بہت سے مجھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندے کو میں بات کر رہی ہوں، تو اگر دوسرا بندہ بات کرے گا تو وہ پھر اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کاؤنسلنگ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا کنیکشن اللہ سے جو ہے وہ الگ ہے، آپ کے الفاظ الگ ہیں، آپ کی کیفیت الگ ہے، میری الگ ہے. یہ نہیں کہ خدا نہ کرے کہ آپ کی کم ہے یا میری کم ہے. ہر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک بندے کو کہ ایسا تو نہیں بنایا نا، کسی وجہ سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہر بندے کے اندر ایک صفت رکھی ہے، صفت الہی، جو یعنی ہمارے اندر اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ایک کوئی خصوصیت رکھی ہے، اور وہ ہر بندہ جو ہے وہ کارآمد ہو سکتا ہے اگر اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پہ اپریشیٹ کیا جائے. بہت ساری چیزیں فیلنگز ہوتی ہیں. صوفیزم میں جب بات ہو رہی ہے، روحانیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عطا ہوتی ہیں، اور آٹومیٹکلی کنیکٹیوٹی خدا کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. تو اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے مطلب انسان ہے نا مشکل میں بھی آ سکتا ہے، پھر شیطان بھی اپنا کام میں لگا رہتا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں اپنے آپ کو بھی صحیح رکھنا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا کام ہے. اس میں پھر آپ کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں، بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کس بنیاد پر ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگریز رکھ دی ہیں کہ جو تقویٰ کے مقام پر اعلیٰ ہے. اس میں یہ نہیں کہا جو دولت مند ہے یہ کوئی ہے تو وہ بہت اعلیٰ ہے، نہیں، جو تقویٰ کے مقام پہ اعلیٰ ہے. تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے دل کی کنیکشن سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. جو روحانی کیفیات آپ کے دل کے اوپر وارد ہوں گی اس شخص کی صحبت میں جا کر، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے یہ مجھ سے کی کہ بھئی ہمیں اس کو کس طریقے سے کنیکٹ رکھ سکتے ہیں. دیکھیں، انسان ہے نا، کبھی انسان ہے نا. بہک سکتے ہیں. اور آپ اس کی مثال ہم اپنے گھر سے لیتے ہیں. آپ کا بچہ ہے یا آپ کی فیملی میں جو لوگ ہیں، یا آپ اپنے اسکول کالج میں جاتی ہیں تو کیا آپ خود ہی ساری ڈگری حاصل کر لیں گی؟ آپ نے کسی کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا نا. میٹرک آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اسکول جانا ہے، پھر آپ نے انٹر کرنا ہے تو کالج جانا ہے، کالج کے بعد آپ نے یونیورسٹی جانا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کہیں نہ کہیں کسی کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ جوائن کریں گے تو وہ ڈگری آپ کے پاس آئے گی. اسی طریقے سے بچوں کی تعلیمات کے حوالے سے دیکھیں کہ بچے خود تو نہیں پل جاتے، آپ کو مکمل طور پہ ان کو توجہ دینی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان ہیں، ہم بشر ہیں، تو ہمیں بھی اسپریچول ماسٹر کی، اسپریچول ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں وقتاً فوقتاً، ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشل ماسٹر کی ضرورت ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بتا سکے. یہاں پہ ایک بہت بڑی جو چیز ہے جس طرح سے میں شیطان کی ذکر، کیونکہ شیطان کا کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ تکبر ایسا تھا، اس نے کہا کہ میں ہی کچھ ہوں، کیونکہ وہ روحانیت کے اور اس کی چیزوں پہ بہت افضل تھا فرشتوں میں اگر بات کی جائے. اسی طرح یہاں میں نے فیل کیا، میں اپنی ذات کو رکھ کے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف ہوتے ہیں، جو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، جو روحانیت کی طرف ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے ایک لیول آتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ انسان کی تباہی ہوتی ہے. یہیں پہ تو اللہ کہتا ہے جب میں جس جگہ پہ پہنچا دوں تو بس نگاہیں نیچے ہی رکھو، زمین پہ قدم رکھو. وہاں پہ بہت بڑا امتحان. بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ کوسچن اٹھایا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، بہت ساری عبادتیں کر کے بھی نا بعض اوقات بندہ جو ہے وہ صفر پر رہ جاتا ہے. وجہ یہی ہے جو آپ نے تکبر کی بات کی ہے کہ تکبر ہمارے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک. صحیح ہے نا. ہم نے لاکھ عبادت کر لیں، ہم لاکھ ریاضت کر لیں، اور ہمارے اندر تھوڑی سی بھی یہ چیز آ جائے کہ ہماری عبادتیں بہت زیادہ ہیں اور آپ مطلب جو دوسرا بندہ ہے اس کی نہیں ہے، بھلے وہ اپنے کسی وجہ سے پریشان ہو یا جاب کی وجہ سے پریشان ہو، وہ زیادہ اللہ کو ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت آپ سے زیادہ ہو. ہم دوسرے کے اندر جو ہے برائیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنے دل کے اندر نہیں جھانکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے تو اس میں 2 شرطیں جو رکھی ہیں، اس میں یہ کہا ہے ایمان اور احتساب. ایمان اور احتساب تو جب ہی کمپلیٹ ہوگا نا جب ہم اپنے دل کے اوپر نگاہ کریں گے اور دوسرے کے اوپر سے نگاہ ہٹائیں گے. جب ہماری نگاہ دوسرے سے ہٹے گی تو ہمارے دل پہ جائے گی، اور جب دل پہ جائے گی تو ہم دل کے اوپر محنت کریں گے، اس سے ہماری روح طاقتور ہو جائے گی. اور جب روح ہماری طاقتور ہو جائے گی تو وہ انوار اور تجلیات کا جو نزول خاص طور پہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے دل کے اوپر ہوگا، وہ جو باطنی کیفیات ہمارے دل کے اندر آئیں گی تو وہ اللہ اور بندے کے کنیکشن کو مضبوط کرے گی
اور ہمیں ان برائیوں سے پاک کرے گی. کیوں کہا ہے کہ جب آپ رمضان المبارک میں کوئی ایک عبادت کرتے ہیں جو عام عبادت دنوں میں آپ کرتے ہیں، فرض عبادت کرتے ہیں، تو 70 گنا زیادہ آپ کو ملتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اے بندے میری طرف لوٹ کر آ جا. اس کے لیے بڑا ایک خوبصورت شعر ہے، میرے مرشد پاک نے لکھا ہے یہ، اور فرماتے ہیں کہ ملا کر تجلیات کو رمضان بنا دیا، حصول برکات کے لیے پھر انسان بنا دیا. دیکھ سکے تو کوئی دیکھے اس مہینے میں، قلب مومن کو رب نے اپنا مکان بنا دیا. تو یہ دیکھیں قلب جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے. بات قلب سے شروع ہو کے روح تک جاتی ہے، اور روح سے جو ہے وہ قلب تک آتی ہے. اور نیت، مین چیز ہے نیت. اپنے دل کی پاکیزگی آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو جس نیت سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. یعنی جو جس نیت سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ پاک اتنا ہی فیض اس کو عطا کرتا ہے. ورنہ میں نے بہت سارے، میں نے اپنے جو میری جو سوشل سرکل ہے اس میں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کے بعد ان کے عمل کردار سے وہ خالی ایک ڈھکن ٹائپ ہوتا ہے نا، وہ نظر آتا ہے. نہ ان کے اندر محبت ہوتی ہے، نہ عاجزی ہوتی ہے، نہ انکساری ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس کے اندر محبت نہیں ہے اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے. بے شک جو ایسا ہی، انسان سے محبت نہیں کر سکتا وہ اللہ سے کیا محبت کرے گا. بے شک ایسا ہی ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ جو محبت کی بات کر رہی تھی، آپ اسی حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام بھی آپ دینا چاہیں تو پلیز ہمارے دیکھنے پیغام بس یہی ہے کہ میرا جو تعلق ہے محبت مشن انٹرنیشنل سے، اس کو سمجھیں کہ یہ محبت ہے کیا. محبت الہی کو پانا ہے، ہمیں سب سے پہلے اللہ کی محبت کو پانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا جو ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہو کے گزرتا ہے. جو اللہ نے خود کہا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ میرے محبوب سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملتی ہے. بے شک یہی اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. بے شک. بڑی پیاری آپ نے بات کی، بہت شکریہ فاطمہ آپ کے وقت کے لیے. اور مجھے تو بہت اچھا لگا. میں نے تو آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ شو ہمارے ناظرین کے ساتھ ساتھ میں بھی آج یقیناً کچھ سیکھ سکوں گی، اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو انسان کے ذہن میں کچھ کنفیوژن ہوتی ہے، کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر بھی ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. جی ناظرین، یہ تھی ہماری گیسٹ، ہماری ریئل پاکستانی فاطمہ صاحبہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ہم نے تکبر پہ لائٹر نوٹ پہ بات بھی کی. لیکن یہ جس طرح سے بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ عبادات کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو بس یہ اپنے لیے، اپنے رب کے لیے ہوتی ہے. تو کسی پہ کوئی اس لائٹر نوٹ پہ میں کہہ رہی احسان نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا ہم نے بہت کر لیا ہے. دوسروں کا خیال کریں، دوسروں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کریں. جس طرح سے ہم لوگ بہت جلدی گھر جا رہے ہوتے ہیں، جی پہنچنا ہے، گھر پہنچنا ہے، جی روزہ ہے، خیال کریں کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے نا، یقین مانے زندگی سکون میں رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.